ہر ولی کا ایک پیر ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں کہ ولی ہو اس کا پیر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سارے جہانوں کے پیروں کے پیر مدینے والا آقا ہے۔ اب یہ مت کہنا اس کا پیر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اہل صوفیہ کی بات ہے۔ پیر مصطفیٰ ہے تو مرید اللہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بھی اسی بات پر بولتا ہے، کیونکہ قرآن کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں مگر سمجھنا نہیں آتا۔ میں تقاریروں میں بغیر دلائل کے کچھ ایسی باتیں نہیں رکھوں گا، تو میرے پاس ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ چلیے اب خواجہ کا ایک چھوٹا سا راز ہے، ان کا بھی پیر ہے، ان کا بھی پیر ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ایسا ہو گیا حضرت، آپ کچھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، دعا مقبول ہونے میں کچھ تاخیر ہوگی، یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ وہ کسی کسی آزماتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس بات کی دلیل قرآن مجید ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، اولیاء کی دلیل دیتا ہے خدا۔ تھوڑا سا مایوس ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا حضرت؟ عبادت کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، ایک جنگل میں بیٹھ گئے، ایک پتھر اٹھایا سامنے رکھا۔ اب خواجہ تو خواجہ ہیں، وہ ایسے نہیں ہندل ولی بنے، ایسے ہی عطائے رسول نہیں بنے، ایسے ہی ہندوستان ہی نہیں سارے ملکوں کے دلوں کی دھڑکن ایسے ہی نہیں بنے۔ اگر ان کا بچپن یاد کیا جائے اور ان کا خلوص، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا لگاؤ، دل خواجہ یہی کہتا ہے کہ اے خدا میں تجھے جانتا ہوں بعد میں، جب تک کہ میں چہرہ اپنے پیر کا نہ تکلوں۔ یہ خواجہ ہیں۔ تو کیا کیا؟ پیر کے پیچھے جہاں جاتے وہاں بستر وغیرہ ڈھوتے، خدمت وغیرہ گزار میں ساتھ میں ہو جاتے۔ اب ان کی دعا مقبول ہونے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے ایک راستہ اپنا لیا۔ یہ راستہ غلط نہیں تھا، غلط اسی کے من میں آتا ہے جو خود غلط ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھو پیر کا کمال اور سچا مرید اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سبق دیا ہے زمانے کو کہ پیر اور مرید کا رشتہ اس تعلق سے ہوتا ہے کہ اے مرید تو پیر کے بارے میں اس طرح وہم و گمان نہ کر، کچھ شکو کو شبہ نہ لا، پیر جیسا بھی ہے، بس دیکھ اس کی نسبت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ کا ایک پتھر اٹھایا نا، رکھ دیا اور خواجہ سے کہا اے معین کچھ پھول لے کر آ۔ اب خواجہ گئے در بدر جنگل میں، جہاں جہاں پھول رہتے ہیں سب سمیٹا، توڑا، دامن بھرے، لا کر پیر کی گود میں ڈال دیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے اور ان پھولوں کو اٹھاتے رہے، پتھر پہ ڈالتے رہے۔ پتھر پھول لگاتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کل تک عبادت گزار اللہ کا محبوب اس طرح کا ولی آج پتھر پہ پھول ڈال رہا ہے، کہیں یہ شرک تو نہیں ہے، کہیں یہ پرستش پتھر کی تو نہ کر رہا۔ دیکھنے والوں کے نگاہیں جب خود میں خطا ہوتی ہے نا تو وہ خطا ہی دکھاتے ہیں، لیکن مرید کی نگاہیں کبھی اس بات کا وہم و گمان بھی اپنے ذہن میں لانے نہیں دیا۔ میرا پیر جو کرتا ہے سو کرتا ہے، جو کہتا ہے بس میرا کام ہے بجا لانا۔ پھول آپ لاتے رہے، دیتے رہے، یہ پتھر پہ پھول لاتے رہے، کبھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے پیر کل تک تو خدا کی عبادت کرتے رہے، آج پتھر پہ پھول ڈالے۔ کبھی زبان پہ یہ بات نہیں لایا، آمنا صدنا پیچھے ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوئے، تین دن ہوئے، چار دن ہو گئے، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، مگر خواجہ عثمان ہارونی کو یہ خیال آیا کہ معین یہ بات کا سوال کیوں نہیں کرتا، یہ بات کیوں نہیں ظاہر کرتا۔
اے معین تجھ کو کچھ نظر آیا؟ تو قربان جائیے معین کہتے ہیں یا پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے آپ کی محبت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کب دیکھا ہے، میں نہ دنیا جانتا ہوں نہ دنیا داری، گھر چھوڑا در چھوڑا سب کچھ چھوڑ دیا میں نے، اپنے آپ کو تن و من سے آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ جانے یا آپ کا خدا جانے۔ تو دیکھ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں میں تو دیکھ رہا ہوں، تو پتا نہیں تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پھول لانے راستے میں ملے، اب رہتے نا راستے میں، ہمارے یہاں بھی ہیں باہر بھی ایسے کچھ کھٹمل بھی ہوتے ہیں، معلوم نام نہیں لوں گا میں تو کھٹمل ہی کہتا ہوں، اور ایسے کہتے ہیں کہ اب ان کو پوچھنے لگے کس سے؟ معین سے۔ قربان جائیے اے معین اتنے برسوں سے تو خدمت کرتا ہے، خدا کی عبادت پیر 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 کر کے پیچھے 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 گھومتا ہے، مگر آج دیکھا کہ ذرا پیر کیا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں کہ خدا کا حکم کیا ہے؟ تو معین کا ایک ہی جواب ملتا ہے، ہاں خدا کا حکم تو ہے، مجھے ذرا بتانا کہ خدا کدھر ہے۔ حکم تو ہے مگر کہنے والوں ذرا بتاؤ خدا کدھر ہے۔ اب ٹوکنے والوں نے صرف حکم بتاتے ہیں، مگر صبح قیامت تک کوئی مفسر و محدث یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا زمین پر ہے یا آسمان پر، یا تحت الثری میں ہے یا عرش اعظم پر، یا مشرق میں ہے یا مغرب میں، یا جنوب میں ہے یا شمال پر، یا یہاں ہے یا وہاں، یا جنت میں یا زمین پر، کوئی نہیں بتا سکتا کہ خدا کہاں ہے۔ معین فرماتے ہیں ارے نادان، یہی میں نے عقیدہ بنایا ہے، جب کوئی خیبہ قیامت تک خدا کہاں بتا ہی نہیں سکتا تو میں نے عقیدہ بنا لیا میرا پیر جدھر کرتا ہے، جدھر وہ کر لیا میرا خدا ادھر ہی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں، یہی قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، خدا تو ہر طرف ہے، خدا تو ہر طرف ہے، مگر صدیق اکبر نے یہی کہا مسجد نبوی میں جب قبلہ بدلا، جب سرکار نے پوچھا میں تو خود بدل گیا مگر اے صدیق تم کیوں بدلے؟ تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم کو کیا پتا کہ خدا کدھر ہے، تو ہم نے کہہ دیا اے میرے نبی آپ جدھر ہیں ہم بھی ادھر ہو گئے۔ خدا نے حکم دیا جدھر رک کر لو ادھر خدا ملے گا، مگر عقیدت مندوں نے یہ کہا خدا کا حکم تو ہر طرف ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ میرا پیر کدھر ہے۔ یہ عقیدہ تھا خواجہ معین کا، اور یہ عقیدہ ہے غوث اعظم کا۔ یہ تو ہند الولی ہے، وہ تو سلطان الاولیاء ہے، اسی لیے کہہ دیا جنت قرآن حضرت قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فوکٹ میں جنت نہیں ملنے والی، جنت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑے گا۔ یہ قرآن ہے ان اللہ اشتری، بے شک اللہ خرید لیتا ہے مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو، جان بھی بیچ دو مال بھی بیچ دو، خریدنے والا اللہ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے اگر جنت چاہتے ہو تو جان و مال کو بیچو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جان و مال کو بیچو، مگر میرا غوث کہہ دیا جو جنت چاہتے ہو صبح کی نماز میں ملو، فجر کی نماز میں ملو۔ غوث اعظم کی فجر کی نماز کی 2 رکعت جو بھی غوث کے پیچھے پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جب یہ اعلان سنا تو سب سے پہلا اعلان دودھ پھیلانے والا ہمارا خواجہ جی، جنت 1 کے لیے 2 کے لیے 10 کے لیے، اپنے لیے اسے مرید بھی ہے، معتقد بھی ہے، محبین بھی ہے، یہاں والے وہاں والے دشمن سب کے ہے نا،
مسجد کو سب آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں آتے کہ نہیں آتے؟ جن بھی آتے ہیں، مسجد کو سب آتے ہیں۔ جب مسجد کو سب آتے ہیں تو اس کا امام میرا غوث، تو معلوم یہ ہوا غوث کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو جنتی، اور میرے غوث کا دوسرا اعلان ہوا اس بات کو چھپاؤ۔ کیا کرو؟ چھپاؤ۔ اگر چھپا دیں گے جتنے ہیں اتنے ہی جائیں گے۔ اب سب کے سب چھپا دیے۔ کیوں؟ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے بس تبرک مجھے مل گیا تو بس، مجھے ملا تو بس، میں کھا لیا تو بس، ہے کہ نہیں؟ میں کھا لیا تو بس، میرا پیٹ بھر گیا تو بس، ربنا کر دے دنیا فنا میں میری ضرورت نہیں، یہ ماحول ہے۔ تو کیا ہوا؟ سب چھپا دیے، لیکن خواجہ تو خواجہ ہے، اسی لیے ایسے نہیں ملا وہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے۔ تو ان کی سب سے پہلی نوازش، ان کا کرم، ان کی عطا، ان کی محبت، انہوں نے کہا چھپاؤ۔ خواجہ رات میں نکلا، گھر گھر دستک دینے لگا کہ اے لوگوں جلدی جلدی تیار ہو کے مسجد میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ غوث نے اعلان کر دیا ہے کل صبح کی نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا مسجد بھر گئی، صحن بھر گیا، میدان بھر گیا، سب بھر گیا۔ غوث اعظم حجرے سے نکلے، باہر دیکھے، حیران ہو گئے، ارے جب میں نے عشاء میں کہا تھا تو تھوڑے تھے، اب تو یہاں بہت زیادہ ہو گئے۔ کس کم بخت نے اس بات کو ظاہر کر دیا؟ وہ ذرا سامنے آئے۔ سب کے سب ڈر کے مارے، جلال تھا، سب کے سب ڈر کے مارے خاموش بیٹھ گئے، مگر میرا خواجہ خاموش نہیں بیٹھ سکا، چادر اوڑے، منہ کو اس طرح چھپائے، کنارے سے اٹھا اور کہنے لگا کہ اے غوث، میں نے جب یہ اعلان سنا تو چاہا کہ ہم سب ہی کیوں، ہمارے ساتھ یہ سب بھی آ جائیں، یہ سب بھی آ جائیں۔ فرمانے لگے دوسرا اعلان نہیں سنا، اس بات کو ظاہر کیا تو ظاہر کرنے والا جہنمی ہوگا۔ خواجہ تو خواجہ ہیں، مسکرانے لگے، کہنے لگے یا غوث اعظم، یہ دوسرا اعلان میں نے سن لیا ہے کہ کیا آپ کا دوسرا اعلان جو بات کو ظاہر کرے گا جہنمی ہوگا، ہو جانے دو، جاؤں گا تو جہنم میں میں اکیلا جاؤں گا، مگر یا غوث اعظم آپ کے ساتھ یہ سب جنتی بن جائے گا۔ اپنے اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار، کوئی ولی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا اعلان نہیں کرے گا، وہ جنت کی جانے کی دعائیں نہیں کرے گا، اور وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر جتنے چاہنے والے ہیں سب کو جنتی بنائے گا۔ یہی وہ باتیں تھیں بارگاہوں سے نسبت رکھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ محبت رکھو، عمل دھوکہ دے سکتا ہے مگر محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ عمل نمازوں پہ، روزوں پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ مت اتراؤ کہ ہم ایسے عمل کرنے والے ہیں، یہ تو گلی کوچے چکر مارنے والوں کی باتیں ہیں، ہم کو گلی کوچا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں خدا کا محبوب وہاں ہمارا در ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔